أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. इससे पहले तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों के बारे में मुशरिक कौम से सवाल जवाब किए और उन पे वादे किया कि जो कुछ तुम कर रहे हो ये शिरक है और ये रास्ता जो है हलाकत का, बर्बादी का है, ये क़यामत के दिन तुम्हारे लिए तबाही लेके आएगा। उसके बाद फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद के हक़ में दलाइल दिए कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी क्यों करता हूँ, अल्लाह की इबादत क्यों करनी चाहिए। उसके दलाइल दिए अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। दलाइल देने के बाद अब ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आगे दुआएं हैं, 4-5 दुआएं हैं और वो 4-5 दुआएं बड़ी अहम हैं और बहुत ही उनमें नुक्ते हैं समझने के लिए। सबसे पहली बात जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मांगी वो ये थी, रब्बे हबली हुक्मन, या अल्लाह मुझे सूझबूझ अता फरमा। ये जो है ना सूझबूझ और अक्लमंदी, ये बहुत अहम है। इस एतबार से
مشرک جو ہے وہ اپنے راستے پہ لگا ہوا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں نا یہ ٹھیک راستہ ہے بالکل. اگر اس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ میرا راستہ غلط ہے تو وہ کوشش کرے اپنا راستہ بدلنے کی، لیکن وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو دلائل دیے توحید کے، ابراہیم علیہ السلام بھی یہ سمجھ رہے ہیں اور ان کا سمجھنا درست ہے کہ توحید جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے. جو آدمی بدعت کر رہا ہے وہ یہ سمجھ کے بدعت نہیں کر رہا کہ میں غلط کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھ کے بدعت کر رہا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، یہ سیدھا راستہ ہے جس پہ میں جا رہا ہوں. اور جو جیسے بدعت ترک کی ہے، سنت کی پیروی کر رہا ہے، وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سیدھے راستے پہ جا رہا ہوں. صراط مستقیم تو یہی ہے، سنت کا راستہ ہے. اب آپ خود دیکھیں گمراہی کے راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ. اس راستے کے دائیں اور بائیں بہت سے گمراہی کی طرف بلانے والے دائی کھڑے ہیں اور ان کے پاس بڑے خوبصورت دلائل ہیں، بڑے سبز باغ ہیں ان کے پاس. فرمایا کہ جو آدمی سیدھی راستے پہ چلتا رہے گا، صراط مستقیم پہ رہے گا، وہ گمراہیوں سے بچے گا. جو گمراہیوں کی طرف توجہ کرے گا، ایسا گمراہی میں پھنسے گا، وہ سمجھے گا وہ بھی یہی کہ میں سیدھے راستے پہ جا رہا ہوں. ایک آدمی ہے وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور صدقہ خیرات کرتا ہے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے، رات کو جاگتا ہے، تہجد پڑھتا ہے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے. اب وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ میری زندگی کا راستہ درست ہے. ایک آدمی ہے بے نماز ہے، بے روز ہے اور جو شریعت کے احکام ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتا. ہاں جی، روزی سے مل رہی ہے، بڑا کاروبار ہے، ماشاء اللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پہ. اب یہ دونوں جو راستے ہیں نا، ہر راستے پہ جانے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں، حالانکہ وہ غلط ہے. حالانکہ اس کا راستہ جو ہے بے دینی کا راستہ ہے. اور جو آپ دیکھیں نا، یہ جو بین المذاہب آہنگی والا جو مسئلہ ہے کتنا خوبصورت ہے. ہاں جی، ساری چاروں کتابیں جو ہے نا ایک ہی جلد میں ہونی چاہیے. قرآن بھی ہونا چاہیے، ساتھ زبور بھی ہونی چاہیے، ساتھ انجیل بھی ہونی چاہیے، تورات بھی ہونی چاہیے. سارے مذاہب اکٹھے ہو جائیں نا، ایک ہی جگہ کے مسجد بھی ہونی چاہیے، چرچ بھی ہونا چاہیے، گرجا بھی ہونا چاہیے. یہ ساری بات گاہیں مل جل کے سارے کریں. کتنی خوبصورت اور کتنی اٹریکٹیو یہ بات ہے کہ اچھا جی اب صاحب کو مل جل کے رہنا چاہیے. پورا جو دنیا ہے اب وہ ایک گاؤں بن گیا ہے نا، صاحب کے ساتھ الگ ہونے چاہیے، سب ایک جیسے ہیں. اب یہ ہے وہ بات جو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ جو باطل ہے میں اس کو باطل ہی سمجھوں. میرا عقیدہ یہ نہ ہو جائے کہ جو باطل پہ جا رہا ٹھیک ہے جی اس کو بھی نہ چھیڑو، اس کو بھی کرنے دو، جو کرتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے. اور جو نماز پڑھتا ہے ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اس کو بھی کرنے دو جو کرتا ہے. یہ ہے سوجھ بوجھ جو مانگی ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا اللہ گمراہی کا راستہ مجھے شیطان جو ہے وہ حق کا راستہ بنا کے نہ دکھائے. ایک آدمی گمراہی کی زندگی بسر کر رہا ہے، بے عملی کی زندگی بسر کر رہا ہے اور منافقت کی زندگی بسر کر رہا ہے، سیکولر کی دعوت دے رہا ہے اور الحاد کا رستہ اختیار کیے ہوئے ہے. اور وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی ہم تو صلح صفائی کرنے والے ہیں، سب کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے، لڑائی جھگڑے کرنے کا کیا فائدہ، ایسے خواہ خواہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، سب ٹھیک ہے، جو کرتا ہے کرتا رہے. اب جب اس طرح کا گمراہی اور فتنے کا دور آ جائے، اس میں سوائے اس کے کہ بندہ اللہ سے مانگے کہ یا اللہ مجھے سوجھ بوجھ عطا کر، جو باطل راستہ ہے وہ مجھے باطل ہی نظر آئے اور جو ہدایت کا راستہ ہے، حق کا راستہ ہے، بس وہی راستہ مجھے حق کا نظر آئے. جو مشرک ہے، جو شرک کر رہا ہے، یا اللہ مجھے یہ شعور عطا فرما دے کہ یہ شرک کا راستہ ہے، اس پہ نہیں جانا، اور یہ توحید کا راستہ ہے، بس اس پہ جانا ہے. یہ پہلی بات ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ یا اللہ مجھے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی سوچ اور تمیز کرنے والی عقل مندی اور باطل اور حق میں فرق کرنے والی ذہانت عطا فرما.
یہ ہے وہ بات جو ابراہیم علیہ السلام نے، اور یہ ویسے تو ماں انبیاء کو اللہ عطا کرتے ہیں، لیکن آپ اندازہ فرمائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت مل چکی ہے، نبوت ملنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ الفاظ خطبوں میں بھی پڑھے جاتے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا، یا اللہ ہمیں حق جو ہے نا وہی حق کر کے دکھا، ایسے نہ ہو کہ باطل کے جو سبز باغ ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم کہیں کہ شاید یہ بھی حق ہی ہے۔ اللہم ارنا الباطل باطلا، یا اللہ جو باطل چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے باطل ہی بن کے آئیں، ہم ان کو باطل ہی سمجھیں، ہمارا عقیدہ یہ نہ بن جائے کہ نہیں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، سارے برابر ہیں، سب ایک جیسے ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ حق جو ہے وہی ہے جو قرآن پہ اور سنت پہ چل رہا ہے، وہ ہے حق، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ باطل ہے۔ یا اللہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والا دماغ، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی سوچ مجھے عطا فرما، اور یہ بہت بڑی دعا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ سب ایک جیسے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے اور آدمی غلط راستے پہ جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عنایتیں بھی ہیں، اللہ کی نعمتیں بھی ہیں، مل رہی ہیں اس کو سب کچھ، اور انسان اس دھوکے میں پڑ جائے کہ نہیں جی نہیں میں تو جو کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے مجھے۔ یہ پہلی بات ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے طلب کی کہ یا اللہ مجھے ایسی سوچ عطا فرما، ایسی ذہانت عطا فرما، ایسی عقل مندی عطا فرما جس سے میں حق اور باطل میں فرق کر سکوں، نمازی میں بے نمازی میں فرق کر سکوں، بے روز میں روزے دار میں فرق کر سکوں، نیک اور برے میں فرق کر سکوں، مشرک میں اور موحد میں فرق کر سکوں۔ وہ مجھے عقل عطا فرما، وہ مجھے ذہانت عطا فرما، وہ سود بوجھ عطا فرما مجھے۔ آگے فرمایا کہ والحقنی بالصالحین، ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہے جن کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ ان کے صالح ہونے میں، ان کے متقی ہونے میں کوئی شک تھا؟ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کے صالح ہونے میں کوئی شک ہے؟ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے صالح نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ یہ جو صالحین کی صحبت ہے نا، صالحین کی صحبت، اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو اللہ نے توفیق دی اور وہ صبح فجر کے وقت اٹھتا ہے، تہجد اٹھ کے پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، درس میں جاتا ہے، سارے کام وہ کرتا ہے۔ اب اس کو وہ جو صحبت ہے نا، وہ روٹین آپ چھڑانے کی کوشش کریں، نہیں چھوڑے گا۔ ایک آدمی بے نماز ہے، رات کو جاگتا ہے 1 بجے تک 2 بجے تک، ہاں جی کل چھٹی ہے نا، ذرا کو اچھی طرح سمانگے۔ اب اس کو آپ کہیں کہ یار چلو درس پہ یا فجر کے وقت اٹھو تہجد کے لیے یا فجر کی نماز پڑھو، وہ چھوڑے گا اسے؟ آپ سعودی عرب رہیں گے، سعودی عرب کے ماحول کی اثر ہوگا آپ پہ۔ آپ انگلینڈ میں جا کے رہیں گے، انگلینڈ کے ماحول کا اثر ہوگا آپ پہ۔ جس ماحول میں آپ رہیں گے، جس طرح کی صحبت اختیار کریں گے، ویسی اسی صحبت کا اثر جو ہے وہ انسان قبول کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مثال دی ہے نا عطار کی اور لوہار کی، بڑی اچھی مثال ہے۔ عطار کے پاس جا کے بیٹھیں گے، عطر نہ بھی خریدیں گے تب بھی خوشبو حاصل ہوگی آپ کو، وہاں سے اچھا اثر لے کے جائیں گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی وہاں جا کے۔ یہ ہے مثال نیک آدمی کی، متقی آدمی کی، صالح سوسائٹی کی، اچھی صحبت کی۔ اور فرمایا کہ لوہار کے پاس آپ جائیں گے تو وہاں آپ کے کپڑے کو آگ نہ بھی لگے تب بھی دھواں تو آپ کو پہنچے گا۔ یہ ہے بری سوسائٹی کی مثال۔ بری سوسائٹی میں بیٹھیں گے، بری باتیں سنیں گے، برے معاملات ہوں گے، بری برائیاں ہوں گی، غیبت ہوگی، جھوٹ ہوگی، اور 1000 طرح کی برائیاں ہوں گی، کچھ نہ کچھ اس کا اثر جو ہے وہ بندہ لیتا ہے۔ دیکھیں نا اس کی کتنی اہمیت ہے شریعت میں، اور کتنی رغبت دلائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اچھی سوسائٹی میں بیٹھنے کی، اچھے لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی جگہ، ایسی مجلس ہے جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، شریعت کے مسائل بتائے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے ہیں دنیا میں کہ جاؤ جا کے دیکھو کہاں پہ میرا ذکر کر رہے ہیں لوگ، کہاں پہ لوگ جو ہیں وہ قرآن بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں یا حدیث پڑھ رہے ہیں یا شریعت کے احکام جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرشتے پھیل جاتے ہیں دنیا میں، اور پھر جہاں کہیں بھی ان کو ایسی مجلس نظر آتی ہے وہ پھر دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں کہ بھائی ہلم علینا ہلم علینا، آؤ ہمیں مجلس مل گئی، جس مجلس کا ہمیں کہا گیا تھا جا کے وہ مجلس تلاش کرو، وہ مجلس مل گئی ہمیں۔ فرشتے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ بندے کیا کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ وہ تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، تیری تعریف بیان کر رہے تھے، یا اللہ تیرے تصرفات کا، تیری توحید کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا، میرا جلال دیکھا ہوتا، میری عظمت دیکھی ہوتی، میری کبریائی دیکھی ہوتی، تو پھر ان کا حال کیا ہوتا؟ یا اللہ اگر ان لوگوں نے آپ کو دیکھا ہوتا تو پھر تو وہ اور بھی زیادہ آپ کی حمد و ثنا کرتے، اور بھی زیادہ تعریف کرتے آپ کی، اور بھی زیادہ ڈرتے آپ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کیا مجھ سے مانگ رہے تھے، کس بات سے ڈرتے تھے؟ یا اللہ تیری جہنم سے ڈرتے تھے، جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ نہیں یا اللہ دیکھی تو نہیں۔ اگر جہنم دیکھی ہوتی تو پھر کیا کرتے؟ یا اللہ پھر اور بھی زیادہ ڈرتے آپ سے، اور بھی زیادہ جہنم سے پناہ مانگتے، اور بھی یا اللہ آپ کی رحمت کی دعا کرتے۔ اچھا تو اور طلب کیا کرتے تھے؟ یا اللہ جنت طلب کرتے تھے، جنت مانگتے تھے آپ کی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا جنت دیکھی ہے انہوں نے؟ یا اللہ جنت دیکھی تو نہیں۔ اگر جنت دیکھی ہوتی تو پھر ان کا حال کیا ہوتا؟ یا اللہ پھر تو بہت ہی زیادہ تڑپ ہوتی، بہت ہی زیادہ جذبہ ہوتا، بہت ہی زیادہ ہر وقت جنت مانگتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا تم گواہ رہو کہ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اب ایک فرشتہ اللہ کو بتاتا ہے، شکایت لگاتا ہے کہ یا اللہ اس مجلس میں فلاں آدمی جو ہے نا وہ تو ایسے اپنے کام سے آیا تھا کسی کو ملنے کے لیے، فلاں کام تھا دنیا کا تو اس کو ملنے کے لیے آیا تھا، مجلس کے لیے نہیں آیا تھا وہ، یا وہ درس سننے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ان لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا، جو ان کے ساتھ بیٹھے گا، میں اس کو بھی محروم نہیں کروں گا، میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو متقی لوگوں کی، دیندار لوگوں کی، صالحین کی صحبت ہے، اللہ کو کتنی محبوب ہے وہ، اور کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی ہے کہ جہاں کہیں بھی دین کی بات ہوتی ہو، اللہ کی بات ہوتی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہو، شریعت کی بات ہوتی ہو، وہاں پہ بیٹھنا جو ہے وہ کتنا اس کی فضیلت ہے اور کتنا اجر و ثواب ہے اس کا۔ اور وہ جو حضرت حنظلہ نے خود یہ بات، صحابہ کرام بھی یہ محسوس، یہ بات جو ہے نا یہ کوئی ایسی نہیں ہے جو جس کے لیے بڑی سوچ بچار کی ضرورت ہو یا بہت عقل کی ضرورت ہو، یہ تو بڑی ایک عام سی اور سادہ سی بات ہے، اور یہ بات صحابہ کرام خود محسوس کرتے تھے، اپنے زمانے میں محسوس کرتے تھے کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ جنت کا ذکر کرتے ہیں، جہنم کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ کیفیت نہیں رہتی جو آپ کی مجلس میں ہوتی ہے، یا جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تمہاری کیفیت گھروں میں بھی وہی رہے، گھر میں بال بچے ہیں، گھرداریاں ہیں، کتنی باتیں ہیں، انسان مسجد میں جاتا ہے کیفیت اور ہوتی ہے، اچھا گھر جا کے میں یہ قرآن کی آیت پڑھوں گا یا قرآن کی آیت دیکھوں گا یا فلاں مسئلہ دیکھوں گا کتاب سے جا کے، گھر جاتا ہے آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے کہ کیا کرنا تھا گھر آ کے۔ وہ گھرداری کے معاملات، گھر کا ماحول جو ہے وہ انسان کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، مسجد کا ماحول جو ہے وہ اپنے اندر جذب کرتا ہے بندے کو،
جب انسان اچھے آدمیوں کی سوسائٹی میں جاتا ہے تو اس کا اثر قبول کرتا ہے۔ صحابہ نے خود یہ محسوس کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری وہی کیفیت رہے گھروں میں بھی جو میرے پاس ہوتی ہے تو پھر تو تمہارے ساتھ فرشتے آ کے سلام کریں، فرشتے آ کے گلیوں میں سلام کریں تم سے، اگر تمہاری کیفیت وہی رہے۔ اس لیے یہ جو ہے نا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے یہ کہ یا اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، اور یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ میرے مرنے کے بعد مجھے صالحین سے ملا دینا۔ اور پھر یہ مرنے کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے آخری، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالصالحین، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، میرے اوپر رحمت فرما دے، اور یا اللہ مجھے صالحین سے ملا دے۔ یہ مرنے کے بعد صالحین سے ملنا جو ہے نا ایسے نہیں ہے کہ دنیا میں تو انسان صحبت اختیار کرے برے لوگوں کی اور آخرت میں جا کے صالحین سے مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو آدمی اس دنیا میں صالحین کی صحبت اختیار کرے گا، صالح لوگوں سے دوستی کرے گا، صالح لوگوں کے ساتھ اپنی رشتہ داریاں بنائے گا، یہ ہر معاملے میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ایک ہم درس اٹینڈ کر لیتے ہیں تو بس یہ کافی ہے، نہیں، اپنی ذاتی زندگی میں یہ دیکھیں میرا دوست کون ہے۔ میرا دوست نمازی اور پرہیزگار اور نیک آدمی ہے، یا میرا دوست بے نماز اور بے روز اور ملحد اور بے دین آدمی ہے۔ جب آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کا رشتہ طے کر رہے ہوں تو پہلے یہ دیکھیں کہ جہاں ہم رشتہ کر رہے ہیں وہ صالح اور نیک لوگ ہیں، نمازی اور پرہیزگار لوگ ہیں، یا بے دین اور ملحد اور پیسے والے لوگ ہیں۔ یہ جو ہے نا صحبت صالحین کی دعا، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس نیک اور متقی لوگوں کی صحبت حاصل ہو گئی تو یہ بہت ہو گیا، یہ بہت نہیں ہو گیا، بلکہ اپنی ذاتی زندگی میں دیکھیں میرا دوست کون ہے، میری جو ہے رشتہ داری کس کے ساتھ ہے، میرے تعلقات کس کے ساتھ ہیں۔ تعلقات بھی ان کے ساتھ ہونے چاہیے جو صالح اور نیک ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تمہارے دسترخوان پہ متقی اور نیک آدمی کے علاوہ کوئی آدمی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ گھر میں وہ دوست آنے چاہیے جو نیک اور صالح ہوں، جن کی نظر گھر کی خواتین کی آوازوں پہ نہ ہو کہ گھر میں خواتین کیا باتیں کر رہی ہیں، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر میں کیا کچھ رکھا ہے۔ ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو آ کے بیٹھیں دین کی بات کریں اور نظریں نیچی ہوں ان کی، گھر پہ نہ نظریں ہوں گھر کے افراد پہ۔ نیک اور متقی اور سارے لوگ ہونے چاہیے۔ اور یہ جو آخرت میں صالحین کے ساتھ ملنے والی بات ہے، یہ صالحین سے ملنے والی بات تبھی پوری ہوگی جب اس دنیا میں ہم صالح لوگوں کے ساتھ دوستی کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آدمی نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ تیاری اور تو کچھ نہیں ہے، بس آپ سے، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے مجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، فَإِنَّكَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری دوستی ہے، جس کے ساتھ تیری دوستی ہے دنیا میں، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ نیک اور متقی لوگوں کو دوست بناؤ، نیک اور متقی لوگوں کو اپنا دوست بناؤ، اس لیے کہ قیامت کے دن نیک اور متقی لوگوں کو سفارش کی اجازت دی جائے گی۔ ممکن ہے تمہیں اپنے کسی دوست کی سفارش کی ضرورت قیامت کے دن پڑ جائے۔ فرشتے بھی سفارش کریں گے بعض لوگوں کی۔ انسان رات کے وقت تنہائی میں بیٹھا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے،
بندہ توبہ استغفار کر رہا ہے اکیلا بیٹھ کے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، انسان رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ فرشتے تو ہیں اللہ کے، فرشتے تو ہیں نا اللہ کے گواہی دینے کے لیے، وہ سفارش کریں گے قیامت کے دن کہ یا اللہ میں نے دیکھا تھا اس کو توبہ استغفار کرتے ہوئے، میں نے دیکھا تھا اس کو روتے ہوئے، تیرے ڈر سے آنسو بہاتے ہوئے میں نے دیکھا تھا اسے، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ اسی طرح جو اچھے دوست ہیں، نیک دوست ہیں، ان کو بھی اللہ موقع دیں گے۔ اس لیے یہ انبیاء کی دعا بھی ہے، اور جتنا بھی انسان کو زیادہ سے زیادہ اہتمام کر، ہر زندگی کے ہر معاملے میں اپنے ذاتی معاملات میں بھی، کاروبار کرنا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، رشتہ کرنا ہے، تب بھی دیکھیں کہ نیک اور متقی ہے یا نہیں ہے، نمازی ہے یا نہیں ہے۔ اور کوئی مجلس اختیار کرنی ہو اور کوئی جماعت اختیار کرنی ہو، یہاں یہ بھی بڑا مصیبت ہے آج کل کے زمانے میں۔ ہاں جی، کوئی نہ کوئی جماعت تو ہونی چاہیے نا، اب اس کے بغیر کیسے؟ اب جماعتیں جو ہیں وہ بنتی ہی اس مقصد کے لیے ہیں کہ جرائم کو، جو پردہ پوشی ہے، جرائم ہم کریں گے اور چھڑائیں گے ہمیں ہمارے لیڈر۔ ایسے لیڈر ہونے چاہیے جن کا اوپر تک ہاتھ پہنچتا ہو، تاکہ قتل کر کے، چوریاں کر کے، ڈاکے کر کے تو اپنے آپ کو چھڑوا لیں۔ ایسی جماعتوں میں جانا جو ہے وہ تباہی اور ہلاکت ہے۔ جن جماعتوں کے لیڈر جو ہیں وہ خود جا کے داتے دربار پہ حاضریاں دینے والے ہوں، یا پھر قبروں پہ جا کے سجدے کرنے والے ہوں، خود بے نماز اور بے روز ہوں، اور قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، ایسے لوگوں کی جماعتوں میں جانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں۔ انت ما من احببت، قیامت کے دن تو اپنے لیڈر کے ساتھ ہوگے۔ لیڈر اگر شرابی ہے، بے ایمان ہے، اور رشوت خور ہے، اور لوٹ مار کرنے والا ہے، چوروں کو، ڈاکوں کو تحفظ دینے والا ہے، ان کی سفارشیں کرنے والا ہے، ایسی جماعتوں میں یہ جو صحبت صالحین ہے نا، یہی مطلب ہے اس کا۔ مت جائیں ایسی جماعتوں میں، مت پیچھے لگیں ایسے لیڈروں کے۔ دیکھیں کہ کون لیڈر ہے جو تہجد پڑھنے والا ہے، کون ہے جو نماز پڑھنے والا ہے باقاعدگی سے، کون ہے جو دین کی دعوت دینے والا ہے، کون ہے جو برائی سے روکنے والا ہے۔ کوئی ساتھ آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے، کوئی ضرورت نہیں ہے جماعتیں بنانے کی یا بندے اکٹھے کرنے، بالکل کوئی ضرورت نہیں۔ ایک بندہ ایسا مل جائے نا، ایک بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کی بات کی ہے، ایک بندہ تمہاری وجہ سے ہدایت پا لے، تمہارے نجات کے لیے وہ کافی ہے۔ 1000 اکٹھے کر کے کیا کرنے ہیں؟ 1 لاکھ اکٹھا کر کے کیا کرنا ہے؟ مجرموں کی جماعتیں بنا کے اور گناہ گاروں کی جماعتوں میں جا کے اور ان لیڈروں کے پیچھے لگ کے اپنی دنیا بھی برباد کریں اور آخرت بھی برباد کریں۔ ہر معاملے میں سوچیں، اپنے ذاتی معاملات میں بھی اور اجتماعی معاملات میں بھی، جماعتی معاملات میں بھی۔ جماعتوں کے لیڈروں کو 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ کیا ہیں یہ لیڈر، کہیں ہمیں جہنم میں تو نہیں لے جائیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، الحقنی بالصالحین، کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن صالح لوگوں کے ساتھ رکھنا جو جنت میں جانے والے ہیں۔ اگلی بات بھی بڑی اچھی ہے اور اس کا بھی اہتمام ہم میں سے ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی کوئی دعا بے مقصد تو نہیں ہو سکتی یا معمولی تو نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ لسان کہتے ہیں زبان کو، صدقن کا معنی سچی۔ زبان سے، چونکہ تعریف زبان سے کی جاتی ہے نا، لسان کا لفظ استعمال کر کے معنی اسے تعریف کا لیا گیا ہے۔ لفظ لسان کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن چونکہ زبان سے تعریف کی جاتی ہے، لہٰذا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ جو میرے مرنے کے بعد آنے والے لوگ ہیں
یا اللہ مجھ سے ایسے کام لے دین کے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بعد آنے والی نسلیں جو ہے وہ میری اچھی تعریف کریں، سچی تعریف کریں، دل سے تعریف کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ تو واقعی ایسا ہوا، جو دعا انہوں نے اللہ سے کی تھی وہ ایسی پوری ہوئی کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق پہ فخر نہ کرتا ہو۔ ہم جی ملت ابراہیمی پہ ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ملت ابراہیمی پہ ہیں، مسلمان بھی ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہر ایک ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق پہ فخر کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لے لیے، لیکن اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم بھی کوئی دین کا ایسا کام کر کے جائیں کہ بعد میں آنے والے لوگ ہمارا اچھا نام لیں۔ ہاں جی فلاں نے تو یہ کام کیا، فلاں نے یہ مسجد بنوا دی، یہ مدرسہ بنوا دیا، یا دین کا یہ بہت بڑا کام کر دیا، دین کو پھیلا دیا، لوگوں تک اللہ کا قرآن پہنچایا، لوگوں تک رسول کی حدیث پہنچائی۔ کچھ تو ہو نا دامن میں انسان کے۔ ہاں جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بخش دے گا۔ اللہ تو غفور رحیم ہے، تمہارے اپنے دامن میں کیا ہے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ دیکھیں نا یہ نماز روزہ جو ہے، یہ جو دعا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی، یہ دعا نماز روزے تک کے لیے نہیں ہے۔ نماز روزہ جو ہے وہ تو اپنی ذات تک ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ لیکن جس بات کی دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام وہ یہ ہے کہ یا اللہ مجھ سے کوئی دین کا ایسا کام لے لے، میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے اچھی الفاظ سے یاد کریں۔ ہاں جی اللہ تعالیٰ خیر فلاں آدمی کو اس نے یہ کام کیا، اور کچھ نہیں تو کم از کم اتنا ہی ہو، اچھا بھائی قرآن کا درس ہوتا ہے یا قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، یا فلاں جگہ پہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ماحول ایسا ہے، حکومت نے جالیات کے اتنے مکاتب بنا دیے ہیں، اتنا اہتمام کیا ہے، اچھا بھائی چلو کوئی درس پہ چلے جائیں، فلاں جگہ پہ پروگرام ہو رہا ہے وہاں چلے جائیں۔ انسان قیامت کو یاد کرے گا۔ دنیا میں شاید اس بات کا ہمیں احساس نہ ہو کہ وہ جو دبلا پتلا آدمی یا سیدھا سادہ آدمی یا فلاں آدمی کہتا تھا چلو یار مسجد میں چلیں، چلو بھائی مکتب جالیات چلتے ہیں وہاں پہ درس ہے۔ یہاں دنیا میں تو شاید ہمیں احساس نہ ہو، قیامت کو تو یاد آئے گا کہ یار وہ آدمی تو ہمیں ہماری بڑا خیر خواہ تھا، ہمارا اس نے راستہ دکھایا ہمیں، وہ ہمیں ایک دفعہ لے گیا تھا ایسی مجلس میں، اس نے ہمیں راستہ بتایا کہ ہاں یار وہاں پہ درس ہوتا ہے، وہاں پہ بات ہوتی ہے دین کی، وہاں پہ چلنا چاہیے۔ یار بڑا احسان کیا اس نے ہم پہ، بڑی نیکی کی اس نے ہم پہ۔ اس وقت انسان یاد کرے گا کہ ہاں فلاں آدمی نے مجھے اس راستے پہ لگایا تھا۔ اس دنیا میں تو بڑا مشکل لگتا ہے، اس دنیا میں تو بعض اوقات برا لگتا ہے، اچھا یار چلو فلاں جگہ پہ پروگرام ہے، فلاں جگہ پہ دین کی بات ہے، فلاں جگہ پہ کوئی ایسی نیکی کا مسجد میں چلنا چاہیے، نماز۔ اس دنیا میں تو بعض اوقات بعض لوگوں کو برا کرتا ہے، یار کیوں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتہ نماز پڑھنے کا، ہمیں نہیں پتہ قرآن کا، ہمیں بھی پتہ ہے۔ انسان اس دنیا میں بعض اوقات برا محسوس کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن انسان کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ آدمی کتنا بڑا محسن تھا ہمارا، وہ آدمی کتنا بڑا خیر خواہ تھا ہمارا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں یہی ہوا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تو گالیاں پڑتی رہیں، دنیا میں تو ان کی مخالفت ہوتی رہی، دنیا میں تو ان کے خلاف جنگیں بھی کی لوگوں نے۔ تو جب ابو جہل اور 70 آدمی وہ کنویں میں گر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پوچھا نا ان سے کہ آپ بتاؤ جو بات میں کہتا تھا وہ سچی تھی یا جو تم کہتے تھے وہ سچی تھی؟ تو اسی وقت پتہ چل گیا۔ یہ بڑی اچھی دعا ہے کہ دین کا کوئی نہ کوئی ایسا کام تو کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ہو۔ کوئی مدرسہ مسجد جو ہے اگر گلی محلے میں نہیں ہے تو انسان اس کی ابتدا کر دے، اس کی بنیاد رکھ دے۔ اگر کوئی اچھا مدرسہ ہے، مسجد ہے، اس کے ساتھ تعاون کرے، یا کوئی اور دین کا کام کرے کہ انسان کے مرنے کے بعد، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا خاص طور پہ 2-3 باتیں جو ہیں نا وہ بڑی اہم ہیں، اور ایک حدیث نہیں بہت سی حدیثیں ہیں۔ وہ علم جو کسی طریقے سے بھی پھیلایا گیا ہے
وہ انسان کے بڑا کام آئے گا، اور لوگ بھی اس کو اچھے الفاظ سے یاد کریں گے۔ فرمایا کہ قرآن کا علم جو پھیلا دیا گیا، یا پھر فرمایا کہ دین کا علم، ہاں وہ کیسٹوں کے ذریعے پھیلایا گیا، تقریروں کے ذریعے پھیلایا گیا، کتابوں کے ذریعے پھیلایا گیا، جس بھی کسی طریقے سے کسی نے دین کا علم پھیلایا ہے، فرمایا کہ وہ دین کا علم جو ہے اس کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ، جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا، لوگ اس کی تعریف اور توصیف بھی کریں گے، اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے کوشش ہمیں سے ہر ایک کو کرنی چاہیے، یہاں آنے کا فائدہ یہی ہے، صرف اپنی دنیا بنانے کی فکر نہ کریں۔ ٹھیک ہے دنیا بنانی چاہیے، بات تو وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نیک لوگوں نے قارون سے کہی تھی، دنیا بھی بناؤ اپنی اس مال سے، اس دولت سے، لیکن اللہ کو نہ بھول جاؤ، اللہ کو بھی یاد رکھو، اللہ کے دین کا بھی کوئی کام کرو۔ اپنے ٹھیک ہے بزنس بناؤ، اپنے کاروبار بناؤ اپنے، لیکن یہ بھی کاروبار ہے، اس کاروبار کو نہ بھولو۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے خود تجارت کہا ہے، ہل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پوچھو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لیں؟ تؤمنون باللہ برسول ہی، اللہ پہ ایمان لاؤ، اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، یہ بھی تجارت ہے۔ نماز پڑھو، یہ بھی تجارت ہے۔ روزہ رکھو، یہ بھی تمہاری تجارت ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، یہ بھی تمہاری تجارت ہے۔ ہل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، یہ وہ تجارت ہے جو عذاب علیم سے بچانے والی ہے، جہنم سے بچانے والی تجارت ہے۔ یہ کچھ خرچ نہیں آتا ہے اس پہ۔ باقی جتنے بھی تجارتیں ہیں نا ان پہ بڑی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن دین کا یہ تو اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے دین کا۔ آپ کسی کنسلٹنٹ سے جا کے ملنا چاہیں، ڈاکٹر سے، اچھا یہ اپوائنٹمنٹ ہے مہینے کے بعد کی، 10,000 فیس ہے تمہاری، اور آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا مولوی سے تو کتنے اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت پڑتی ہے، یا کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے، یا کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں اس پہ؟ یہ تو حساب لیں گے نا پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ۔ کہ مولوی سے کھپاتے رہے، علماء بتاتے رہے، تم کب کیوں اندھے بنے رہے، تم کیوں بہرے بنے رہے، یہ حساب تو لیں گے نا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ دین کا کوئی نہ کوئی چھوٹا یا بڑا ایسا کام کر دیں کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمیں اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ یہی دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا اللہ میرے مرنے کے بعد دین کا مجھ سے کوئی ایسا کام لے کہ دنیا سے جانے کے بعد میرے لوگ جو ہیں اچھے الفاظ سے، اور کیسا اللہ نے دعا قبول کی کہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ درود نہ بھیجا جائے۔ ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسی رحمتیں تو نے ابراہیم پہ نازل کی، ویسی رحمتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ نازل فرما۔ جہاں کہیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درود کے ساتھ ذکر آتا ہے، وہاں ساتھ ابراہیم علیہ السلام پہ درود کا ذکر بھی آتا ہے۔ اور یہ ذکر جو ہے یہ اس لیے نہیں آتا کہ بس صرف دعا کرنے سے، پھر واقعی ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کام کیے جس کی پذیرائی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قیامت تک کے لیے درود و سلام رکھ دیا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی ہے۔ یہ دعا کرنا جو ہے نا یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے، یہ دعا کرنی کہ یا اللہ لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں۔ انسان کی اپنے دل میں بڑا بننے کی تمنا نہیں ہونی چاہیے، جس سے منع کیا گیا ہے۔ اپنے دل میں کوئی تکبر یا غرور پیدا نہیں ہونا چاہیے اپنی بڑائی کا کہ میں نے دین کا بڑا کام کیا، اپنے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر لوگ یہ بات کریں تو یہ بری بات نہیں ہے۔
خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عین صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. دونوں باتیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر دیں. فی اعین صغیرا، یا اللہ میرے دل میں تکبر نہ پیدا ہو کہ میں نے اتنے درس دے دیے، میں نے دین کا اتنا کام کر دیا، میں نے اتنا یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میرے دل میں یہ تکبر نہ پیدا ہو. یا اللہ میری اپنی آنکھوں میں مجھے بہت ہی حقیر بنا دے، میں تو بہت ہی عاجز ہوں، بڑا بے بس ہوں، بڑا کمزور ہوں، بڑا ضعیف ہوں، میں ناکارہ آدمی ہوں، میں گناہ گار آدمی ہوں، میری اپنی آنکھوں میں میری حیثیت اور وقت کچھ بھی نہ ہو. یہ دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وفی اعین الناس کبیرا، ہاں یا اللہ لوگوں میں میری عزت بڑھا دے. یہ دعا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. یا اللہ لوگ میری اچھی بات کریں. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی بتائی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مرتے ہیں تو یہ در و دیوار درخت اور جو ہر چیز جو ہے شکر ادا کرتا ہے کہ شکر ہے یہ بندہ مرا ہے. بعض لوگوں کے مرنے پہ یہ جو جنہیں ہم بے جان چیزیں سمجھتے ہیں نا، درخت ہیں، دیواریں ہیں اور پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، یہ چیزیں جنہیں ہم بے جان سمجھتے ہیں، یہ شکر کرتے ہیں کہ یہ مرا ہے، دنیا سے دفع ہوا ہے، اچھا ہو گیا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے مرنے پہ ان کو افسوس ہوتا ہے کہ یہ نیک لوگ رخصت ہو رہے ہیں، علماء دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. اس کا افسوس ہوتا ہے انہیں، اور اس کا رنج ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی بڑی اس بات کی کہ دین کا کام، فرمایا کہ بعض لوگ جو ہے نا دنیا میں وہ خیر کی کنجیاں ہیں، بھلائی کی کنجیاں ہیں، نیکی کی کنجیاں ہیں. مطلب یہ کہ وہ خود نیک نہیں ہوتے بلکہ دوسروں کے لیے بھی نیکی کے دروازے کھولتے ہیں، دوسروں کو نیکی کی تاکید کرتے ہیں، دوسروں کو نیکی کی ہدایت کرتے ہیں. نمازی نہیں ہے تو اس کو نماز بنانے کی کوشش کریں، قرآن نہیں پڑھا تو قرآن پڑھنے کی اس کو ترغیب دلائیں. یہ ہے نیکی کی کنجی بننا، دوسروں کو نیکی کی طرف لانا. اور فرمایا کہ بعض لوگ برائی کی کنجیاں ہیں، خود بھی برے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی برائی کی طرف لے کے جانے والے شیطان لوگ. یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی دین کا کام لے اور اللہ تعالیٰ میں خیر کی اور بھلائی کی کنجیاں بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ تم میں سے سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو دوسروں کو دینی نفع پہنچائے، دین کا فائدہ پہنچائے، گناہ کے راستے سے ہٹا کے نیکی کے راستے پہ لے آنا. انسان غافل ہے، لاپرواہ ہے دین سے، اس کے اندر دین کی سوچ پیدا کر دینا، دین کی فکر پیدا کر دینا. اگلی دعا یہ ہے وَاجْعَلْنِی مِنْ وَرَثَةِ جنت النعیم، کہ یا اللہ مجھے جو نعمتوں والی جنت ہے ان کے ورثاء میں سے کر دے. من ورثت، اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کا مطلب یہ نہیں کہ بس میں ہی وارث ہوں، بلکہ اور بھی وارث ہیں، جنت میں جانے والے اور بھی ہیں. یا اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. وارث جو ہے، وراثت جو ہے، وراثت اس کے بارے میں یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ وراثت کا حقدار کون بنتا ہے؟ جس کا گہرا تعلق ہو مالک کے ساتھ. جو اولاد ہے نا اس سے زیادہ گہرا تعلق نہیں ہے کسی اور کا، لہذا اپنے باپ کی وراثت کے سب سے پہلے حقدار وہی ہیں، اس کی اولاد ہے جن کا سب سے گہرا تعلق ہے مالک کے ساتھ. جنت کا وارث وہی بنے گا جس کا تعلق جنت کے مالک کے ساتھ گہرا ہے. جنت کے مالک کے ساتھ جتنا گہرا تعلق ہوگا اتنا ہی وہ وارث زیادہ حقدار بنے گا جنت کا. اور وارث کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا
احسان جتلا دیا۔ وراثت جو ہے وہ کسی محنت و مشقت کے نتیجے میں نہیں ملتی، محنت و مشقت تو باپ نے کیا نا، یا جس کا جو مالک تھا اس نے محنت و مشقت کی۔ جس کو وراثت ملی اس کا تو کچھ بھی نہیں گیا، اس پہ تو کچھ محنت نہیں ہوئی۔ اس پہ وراثت جو ملتی ہے بالکل بلا قیمت ملتی ہے۔ یہ گویا ایک طرح سے وراثت کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے فرمایا کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے تمہارے لیے، اور یہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو یہ تو اللہ کا فضل اور اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بعض جگہ پہ فرما دیتے ہیں کہ یہ بدلہ ہے تمہارے اعمال کا، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت کے بغیر تو اللہ کے رسول بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ تو سراسر اللہ کی رحمت ہے کہ بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی خرچ کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کا وارث بنا دیا۔ وراثت بغیر محنت کے ملتی ہے۔ اور پھر تیسری بات جو ہے وراثت کی وہ یہ ہے کہ وراثت سے جو حقدار ہیں نا وراثت کے، ان کو کوئی دوسرا وراثت سے محروم نہیں کر سکتا۔ جو وراثت اس کے نام لکھ دی بس وہ اسی کی ہے، اس سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ جنت میں بھیج دیں گے اس کو پھر محروم نہیں کریں گے جنت سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے نعمت بھری جنت جو ہے اس کے وارثوں میں سے بنا دے۔ آگے فرمایا کہ واغفر لے ابی انہو کان من الضالین، اور میرے باپ کو معاف کر دینا، انہو کان من الضالین، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں ہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس میں والدین کے لیے، باپ کے لیے بھی ماں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو تھی یہ دراصل اس وعدے کی وجہ سے تھی۔ اس سے پہلے سورہ مریم میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے باپ نے جب کہہ دیا کہ گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا، تم میرے بزرگوں کے گستاخ ہو، گھر سے نکل جاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اے باپ سلامتی ہو تجھ پہ، میں اپنے رب سے تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا، میرا رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے۔ وہ چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اپنے باپ کے لیے بھی اور اپنی والدہ کے لیے بھی۔ لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تمہارا باپ جو ہے وہ مشرک ہے، مشرک کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی وہ نتیجہ تھا اس وعدے کا جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا تھا گھر سے نکلتے ہوئے کہ اے میرے باپ میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ فلما تبین لہ، لیکن جب پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ چل گیا انہ عدو للہ کہ میرا باپ تو اللہ کا دشمن ہے، میرا باپ تو مشرک ہے، تو فرمایا کہ تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اظہار کر دیا اپنے باپ سے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، انسان ادب اور احترام جو ہے وہ ہوتا ہے باپ کے لیے، لیکن جہاں دین کا معاملہ آ جائے وہاں پھر ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ باپ کا جب پتہ چل گیا کہ باپ میرا مشرک تھا
اور اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی مغفرت کی دعا کے لیے مشرک کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنے باپ سے اظہار برات کر دیا۔ برات کا مطلب یہ ہے کہ اب باپ میں تمہاری دعا کا ذمہ دار نہیں ہوں اور میں تم سے نفرت کرتا ہوں، تم اللہ کے دشمن ہو، میں تمہارا دشمن۔ یہ ہے برات کا معنی، اور یہ شریعت کا بہت بڑا اصول ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہے اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ ہاں یہ ابو جہل ساڈا کی قصور کیتا ہے، ٹھیک ہے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑنا رہا نا، ساڈا تو کوئی قصور نہیں کیتا۔ یہ سوچ جو ہے یہ بالکل کافر والی سوچ ہے، یہ مسلمان والی یا مومن والی سوچ نہیں ہے۔ جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا ان کی سوچ جو ہے وہ مومنوں کی سوچ تھی۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں جنگ میں تھا، جنگ بدر میں، ایک لڑکا میرے دائیں طرف آ کھڑا ہو گیا، بچہ تھا ابھی چھوٹی عمر کا، اور اس سے پوچھا آ کے مجھے کہ چچا جان مجھے بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ تو میں نے حیرانگی سے پوچھا کہ بیٹا تم نے کیا کہہ رہا ہے ابو جہل کو؟ وہ تو اپنی فوجوں میں سب سے وسط میں کھڑا ہے اور محافظ اس کے ارد گرد کھڑے ہیں اور وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہے۔ تو اس بچے نے یہ بات کہی کہ میں نے سنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، یا میں زندہ نہیں رہوں گا یا وہ زندہ نہیں رہے گا، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں ابھی تعجب کر رہا تھا اس بچے پہ، میرے دوسری سمت بھی بچہ آ کھڑا ہو گیا اسی عمر کا، اس نے بھی آ کے یہی سوال کیا کہ چچا جان مجھے بتائیں کہ ابو جہل کدھر ہے؟ میں نے اس سے بھی پوچھا کیا کہنا ہے اسے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، یا میں زندہ نہیں رہوں گا یا وہ زندہ نہیں رہے گا۔ یہ ہے مومن کی سوچ۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ ایسے عقاب کی طرح اس پہ جھپٹے اور جا کے اس پہ اپنا وار کیا۔ جب یہ پتہ چل جائے، کافر جو ہے نا، کافروں میں اگر شریعت نے فرق کیا ہے کہ جو بے ضرر کافر ہیں نا، دین کے دشمن نہیں، اللہ کے دشمن نہیں ہیں، ان کے ساتھ اس سے سلوک کرنا، ان کے ساتھ میل جول رکھنا یا ان کے ساتھ کوئی معاملہ کر لینا، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن وہ کافر جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، رسول کے دشمن ہیں، ان کافروں کو ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ ان کو اپنا دشمن سمجھے۔ ان کے ساتھ کوئی دوستی کی رعایت یا گنجائش نہیں ہے جو اللہ کے رسول کے دشمن۔ اور پھر آگے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اصل میں اس دعا کا تعلق جو ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ ہی ہے۔ وہ وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ، اب اس کے اگلے درس میں انشاءاللہ اس کا ذکر کروں گا۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ کافر اور مشرک کی زندگی میں اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنا یہ جائز ہے، یہ کرنا چاہیے۔ باپ ہے، بھائی ہے، ماموں ہے، چچا ہے، دوست ہے، کوئی اور عزیز ہے، کوئی ہے وہ شرک میں مبتلا ہے یا بدعتی ہے یا کوئی اور گمراہی ہے اس میں، اس کے لیے اس کی زندگی میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ اس مشرک کے لیے بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اس کی زندگی میں۔ لیکن جب مشرک مر جائے شرک کی حالت میں، جب مشرک شرک کی حالت میں مر جائے تو پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی منع ہے، جائز نہیں۔ اور اس کے بارے میں علماء کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ بت کی پوجا کرنے والا مشرک اور قبر کی پوجا کرنے والا مشرک دونوں ایک جیسے ہیں، اگر اسی عقیدے پہ مرتے ہیں تو انجام ایک ہی ہوگا ان کا۔
یہ جو شرک کا معاملہ ہے یہ بہت نازک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دلائل ہیں توحید کے لیے وہ بھی ازبر کرنے چاہیے ہمیں، اور وہ بھی ذہن نشین رکھنے چاہیے، اور جو دعائیں بعد میں کی ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی ذہن نشین کرنی چاہیے۔ بڑی اچھی دعائیں ہیں اور وہ ہر آدمی کو دعا کرنی چاہیے۔ دانائی کی، ایسی دانائی جو شرک میں اور توحید میں فرق کرنے والی دانائی ہے، نیکی اور برائی میں فرق کرنے والی دانائی، صالحین کی مجلس، اور دین کے لیے کوئی ایسا کام جس کی وجہ سے آنے والی نسلوں میں اس کی تعریف اور توصیف کے باتیں جو ہیں وہ باقی رہیں، اور پھر جنت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور مشرک کا اگر باپ بھی ہو یا بیٹا بھی ہو، جو بھی ہو، شرک کی حالت میں مر گیا ہے تو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، اس کی زندگی میں اس کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزوني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نذر قلوبنا بنور الإيمان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.